حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے اسے دھوؤں، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پٹ گئے ہوں گے تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھوں پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے کر آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں۔ میرا ہر کام تجھے خوش رکھنا ہو اور تیری خدمت کرنا ہو۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں۔ اب تو آجا، تیرے فراق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا سے بے خبر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لایانی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو۔ اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو، اور جو ضعف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور ماری ندامت کہ میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرف سر پر خاک اڑاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے، تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کرانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ، اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے کمالات کی بارش برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں ان سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے، اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل گئے۔ اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرا و بیابان کی خاک چان ماری، لیکن چرواہے کا کہیں پتہ نہ پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔
تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان، تجھے سب کچھ معاف ہے بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔